اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ 24ویں پارے کا 24ویں پارے کا آغاز سورہ زمر سے ہوتا ہے۔ سورہ زمر کے شروع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچی بات اس تک پہنچ گئی تو اسے جھٹلا دیا۔ جھوٹ باندھنے والے لوگوں میں وہ تمام گروہ شامل ہیں جنہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا۔ کفار مکہ نے بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ اسی طرح عیسائیوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو، جبکہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ یہ تمام کے تمام گروہ اس بات سے غافل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کی دعوت کو لے کر آئے ہیں، اور جس کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی وہ اہل تقویٰ ہیں، اور ان لوگوں کے لیے پروردگار عالم کے پاس وہ سب کچھ موجود ہے جو چاہیں گے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو نازل کیا ہے، پس جو ہدایت کو قبول کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا، اور جو روگردانی کرے گا اس کا نقصان اسی کو سہنا پڑے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر طرح طرح کی باتیں کر کے ایذا دیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رنجیدہ ہو جاتے کہ آپ ان کو صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں اور وہ آپ کی حق پر مبنی دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اس پر اللہ نے کہا کہ جو ہدایت کو قبول کرے گا تو وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو کوئی گمراہ ہوگا اس کا نقصان اسی کی ذات کو ہوگا۔ اس سورہ میں اللہ نے اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میرے بندوں جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی بھی کی ہے کہ قیامت کے دن تمام زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اس سے آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو آسمان اور زمین میں جتنے رہنے والے ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا۔ پھر دوسری بار اس میں پھونک ماری جائے گی تو وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی، اور تمام اعمال نامے کھول کر رکھ دیے جائیں گے، اور انبیاء کرام اور شہداء لائے جائیں گے، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور ہر جان کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سورہ زمر کے بعد سورہ مومن ہے۔ سورہ مومن کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض صفات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے عرش عظیم کو اٹھانے والے فرشتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ عرش عظیم کو اٹھانے والے فرشتے
اور جو فرشتے اس کے ارد گرد جمع ہیں یہ سب اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے اپنی رحمت اور علم کے ذریعے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، بس تو ان لوگوں کو معاف کر دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی، اور تو انہیں جہنم کے عذاب سے نجات دے۔ اے ہمارے رب، تو انہیں ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے ہمراہ ان کے ماں باپ، بیویوں اور اولادوں میں سے ان لوگوں کو بھی داخل فرما جو نیکی کی راہ پر چلے ہوں، بے شک تو زبردست حکمتوں والا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے لوگ کافروں کے علاوہ کوئی نہیں ہوتے، اور زمین پر ان کی ٹھاٹ باٹ اور شاہانہ انداز زندگی کو دیکھ کر انسان گمراہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عرش عظیم کو اٹھانے والے فرشتے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی حمد و تسبیح کو بیان کرتے ہیں، اور زمین پر موجود اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں قیامت کی ہولناکیوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شدید غضبناک ہوں گے اور تکرار سے یہ آواز بلند فرمائیں گے، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ اور پھر خود ہی جواب دیں گے کہ اللہ واحد و قہار کی بادشاہی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اس عزم کا بھی ذکر کیا کہ اس نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے اور تیرے پروردگار کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس متکبر کے شر سے جو یوم حساب پر یقین نہیں رکھتا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے قبیلے کے ایک مومن شخص کا بھی ذکر کیا ہے جو دربار فرعون میں ایک اعلیٰ منصب پر فائز تھا اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، لیکن جب فرعون نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تو اس صاحب ایمان شخص کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہو گئی، اور اس نے موقع پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اعلانیہ حمایت کی اور اپنے ایمان کا برملا اظہار کیا۔ اس نے فرعونیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس کھلی نشانیاں بھی لے کر آیا ہے؟ اگر بالفرض وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے گناہ کا وبال اسی پر ہوگا، لیکن اگر وہ سچا ہوا اور جس عذاب کی وہ وعید سناتا ہے وہ لازماً تم پر نازل ہو کر رہے گا، اور یقیناً اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا اور جھوٹا ہو۔ پھر اس شخص نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ تم پر بھی پچھلی امتوں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور دوسرے جھٹلانے والوں کی طرح عذاب نہ نازل ہو جائے، اور تم ایک ایسے شخص کو جھٹلا رہے ہو جو اللہ کا رسول ہونے کا دعوے دار ہے، حالانکہ اس سے قبل یوسف علیہ السلام بھی تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، اور جب وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے لگے اب اللہ کوئی اور پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مومن کے ایمان کو قبول کر لیا اور اس کو فرعون کے مکر سے نجات دلائی۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ بے شک ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں اور اہل ایمان کی دنیا میں بھی اور جب قیامت قائم ہوگی۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ سورہ مومن کے بعد سورہ ہم السجدہ ہے۔
سورہ ہم السجدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرائیں اور ان کو بشارت دیں، مگر لوگوں کی اکثریت قرآن مجید کی دعوت سے اعراض کر لیتی ہے اور کہتی ہے ہمارے کان اور دل آپ کی دعوت کو سننے اور ماننے سے قاصر ہیں۔ یہ کافروں کی بدنصیبی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کھلی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے لوگ مشرک اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ ان کے مد مقابل جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے اجر کو تیار کر دیا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد و سمود پر آنے والے عذابوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ قوم عاد کے لوگ اپنی قوت پر نازاں تھے اور اس بات کو بھول چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بنانے والا ان کا خالق و مالک ہے، ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ اس طرح قوم سمود کو اللہ نے اپنی واضح نشانیاں دکھلائیں، لیکن وہ قوم اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر بھی بغاوت پر آمادہ و تیار رہی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور انہوں نے اس پر استقامت کو اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کے وقت فرشتوں کا نزول فرمائے گا اور فرشتے ان کو کہیں گے کہ نہ ڈرو اور نہ غم کھاؤ، تم کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک پڑھانے، سمجھنے اور سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے ڈاکٹر سید نوید عبید اللہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن اور حدیث پر چلتے ہوئے فرقہ واریت کی لعنت سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔